عائشہ عابدین اپنے باپ کے انتقال کے 7 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور تینوں بہنوں کی عمر میں زیادہ وقفہ نہیں تھا۔ اس کے والدین نہ صرف خود ڈاکٹرز تھے بلکہ ڈاکٹرز کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عائشہ کی ماں نورین الہی نے اپنی بیٹی کو تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان میں اپنی ماں کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ امریکہ میں میڈیسن جیسے پروفیشن سے منسلک ہوئے تھے۔ 2 بیٹیوں کے ساتھ اس نوزائیدہ بچی کو شوہر کی اچانک موت کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں سنبھال نہیں سکتی تھی۔ عائشہ اگلے 5 سال پاکستان میں ہی رہی تھی، حالانکہ نورین الہی اس کو سال 6 مہینے وہاں رکھنا چاہتی تھی، لیکن عائشہ کی نانی اور نانا کو اس سے اتنی انسیت ہو گئی تھی اور وہ بھی ان کے ساتھ اتنی خوش اور مطمئن تھی کہ نورین خیال آنے پر بھی اسے واپس نہیں لے جا سکیں۔ 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ امریکہ میں زندگی ایک آرتھوپیڈک سرجن کے طور پر ویسے ہی اتنی مشینی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد کہ وہ چاہتی بھی تو عائشہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر بھی وہ اس کی پرورش کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ 5 سال کے بعد بالآخر وہ عائشہ کو امریکہ اپنے پاس لے آئیں، لیکن عائشہ کا وہاں دل نہیں لگا۔ وہ اپنی دونوں بڑی بہنوں سے مانوس نہیں تھی۔ نورین الہی بہت مصروف تھیں اور عائشہ کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ 2 سال کسی نہ کسی طرح وہاں گزارتی رہی، لیکن 7 سال کی عمر میں نورین کو ایک بار پھر اس کی ضد پر اسے واپس پاکستان بھیجنا پڑا، لیکن اس بار نورین کو اس کے رہن سہن کے حوالے سے فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اور ان کی دونوں بیٹیاں اور آدھے سے زیادہ سسرال اور میکہ امریکہ میں مقیم تھے، اور وہ عائشہ کو بھی مستقل طور پر امریکہ میں ہی رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ پاکستان میں اب ان کے صرف والدین رہ گئے تھے، جو پاکستان چھوڑ کر اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے پاس امریکہ آنے پر تیار نہیں تھے۔ 7 سال کی عمر میں اسے واپس پاکستان بھیجنے کے باوجود اس بار نورین اسے سال میں 2 بار امریکہ بلاتی رہیں۔ ان کی کوشش تھی عائشہ اور اس کی بہنوں نریمان اور رائمہ میں لگاؤ پیدا ہو جائے۔ ان کی کوشش کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ عائشہ اور اس کی دونوں بہنیں اب ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہونے لگی تھیں، اور عائشہ کو اب امریکہ اتنا اجنبی نہیں لگتا تھا جتنا اس کو شروع میں لگتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں عائشہ ایک بار پھر امریکہ آئی تھی، اور اس بار اسے وہاں رہنے میں پہلے جیسے مسئلے پیش نہیں آئے تھے، لیکن اب ایک نیا مسئلہ پیش تھا۔ وہ اسکول میں جا کر پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ پاکستان میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھتی رہی تھی، مگر وہاں اور یہاں کے ماحول میں فرق تھا۔ نورین اسکول کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ مسئلہ ان کی دونوں بڑی بیٹیوں کو پیش نہیں آیا تھا۔ وہ عائشہ کی طرح کلاس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتی تھی، نہ ہی برہم ہوتی تھیں۔ عائشہ کو اسکول اچھا نہیں لگتا تھا۔ نورین کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ وہ اسے وہاں کسی اسلامک اسکول میں بھیجیں، لیکن وہ اس راستے کو استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس عمر میں اسے اتنی بامنظم زندگی دینا نہیں چاہتی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ کچھ عرصے یہاں رہنے کے بعد خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ 1 سال بعد بھی جب عائشہ بہتر ہونے کے بجائے زیادہ پریشان ہونا شروع ہوئی اور اس کے گریڈز اور خراب ہونے لگے، تو نورین کو اسے ایک بار پھر پاکستان بھیجنا پڑا تھا۔ وہ اب اسے او لیولز کے بعد وہاں بلوانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ اس وقت تک کچھ سمجھدار ہو جائے گی اور وہاں چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکے گی۔ 13 سال کی عمر میں عائشہ عابدین ایک بار پھر امریکہ رہنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس بار وہ وہاں اپنے لیے ایک نیا مسئلہ دیکھ رہی تھی۔ امریکہ اسے اسلامی ملک نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں کی شخصی آزادی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ وہاں لباس اور زبان کے معاملے میں روا رکھنے والی آزادی اسے ہولانے لگی تھی، لیکن ان میں سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے یہ تھا کہ وہ وہاں حجاب میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی، جو اس نے پاکستان میں لینا شروع کیا تھا اور جس سے نورین خوش نہیں تھی۔ اس بار نورین نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ یہ مان لیا تھا کہ عائشہ کا امریکہ میں اب کوئی مستقبل نہیں تھا۔ وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی۔
اور وہاں پیش آنے والے تمام چھوٹے بڑے مسائل کے ساتھ خوش تھی۔ انہوں نے عائشہ کو ایک بار پھر امریکہ سے واپس پاکستان بھیج دیا تھا۔ یہ عائشہ عابدین کا انتخاب تھا کہ اسے اپنی زندگی نانا نانی کے طریقے سے ایک اسلامی ملک میں گزارنی ہے۔ ایک نو عمر کے طور پر امریکہ کی ترقی سے متاثر ہونے اور وہاں رہائش کا اختیار رکھنے کے باوجود عائشہ عابدین ایک پرسکون اچھی زندگی کا خواب لے کر ایک بار پھر پاکستان لوٹی تھی، جہاں وہ اپنے جیسے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتی۔ عائشہ کے نانا نانی نے اسے کانوینٹ میں پڑھانے کے باوجود زیادہ بے باک انداز میں اس کی پرورش نہیں کی تھی۔ عائشہ کو انہوں نے گھر میں ایک ایسے مولوی سے قرآن پاک پڑھایا تھا جو کم فہم رکھنے والا روایتی مولوی نہیں تھا۔ وہ ایک اچھے ادارے کے طلبہ کو قرآن اور حدیث کی تربیت دیتا تھا۔ خود عائشہ کے نانا نانی بھی دین اور دنیا کی بہت سمجھ رکھتے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ملنے جلنے کے شوقین، اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ دینی اور اخلاقی قدروں کے حساب سے قدامت پسند تھے، لیکن یہ قدامت پرستی دین کے ان معنوں میں نہیں تھی جو انہوں نے عائشہ کو دیا تھا۔ عائشہ عابدین ایک ایسے ماحول میں جہاں دین کی سمجھ بوجھ اور اس میں گہری دلچسپی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جہاں پر حرام اور حلال کی تلواروں سے ڈرانے کے بجائے دلیل اور منطق سے اچھائی اور برائی سمجھائی جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عائشہ اپنے مذہب سے بے حد جذباتی لگاؤ رکھتی تھی۔ وہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتی تھی، حجاب بھی اوڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، اپنے نانا نانی کے ساتھ حج بھی کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فنون لطیفہ کی ہر صنف میں بھی دلچسپی رکھتی تھی۔ پینٹنگز بنا لیتی تھی، اسکول میں پورے لباس کے ساتھ پیراکی کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ وہ ہر وہ کام کر لیتی تھی جس میں اسے دلچسپی ہوتی تھی اور جس کی اسے اپنے نانا نانی سے اجازت ملتی تھی۔ امریکی معاشرے کا حصہ نہ بننے کے باوجود نورین کو یہ تسلیم کرنے میں آڑ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی، اور اس کا سہرا اپنے والدین کو صرف وہ ہی نہیں دیتی تھیں، ان کے خاندان اور سسرال کے وہ سب لوگ دیتے تھے جو عائشہ سے کبھی مل چکے تھے۔ نورین نے اپنی بڑی دونوں بیٹیوں کو بھی بڑی توجہ اور محنت سے پالا تھا۔ انہوں نے انہیں امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے کلچر اور مذہب سے جتنا قریب رکھنے کی کوشش کر سکتی تھی اتنا رکھا تھا، مگر ان کا زندگی گزارنے کا انداز بہت آزاد تھا، اور نورین کو یہ اس لیے کبھی قابل اعتراض نہیں لگا تھا کیونکہ ان کی بیٹیاں حدود و قیود سے کبھی آگے نہیں بڑھی تھیں جو ان کے لیے کبھی پریشانی کا باعث بنتی۔ سو ان کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ نہ صرف تعلیمی لحاظ سے بہت اچھی تھیں بلکہ امریکہ میں پلنے بڑھنے والی دوسری پاکستانی لڑکیوں کی نسبت ان کی زیادہ فرمانبردار اور پرواہ کرنے والی تھیں۔ لیکن انہیں ان دونوں میں اور عائشہ کی تربیت میں تب فرق سمجھ میں آتا جب عائشہ امریکہ ان کے پاس رہنے کے لیے آتی یا وہ پاکستان رہنے آتی۔ انہیں یہ احساس ہوتا کہ وہ بیٹی کی ماں ہیں۔ عائشہ ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی، ان کے پاس بیٹھی رہتی، ان کی باتیں توجہ سے سنتی، ان کے لیے کھانے بناتی، اور اس سب کے بدلے میں اسے نورین سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا تھا۔ وہ یہ سب عادتاً کرتی تھی، اور یہ سب اس نے انہی والدین سے سیکھا تھا جو نورین کے ماں باپ تھے۔ نورین اپنے ماں باپ کے اس حوالے سے بے حد احسان مند اور ممنون تھی کہ انہوں نے اس کی بیٹی کی صرف تربیت ہی اچھی نہیں کی تھی بلکہ اسے بہت اچھے اداروں سے تعلیم دلوا رہے تھے۔ کہ نورین کی خواہش تھی کہ عائشہ ڈاکٹر بنتی، کیونکہ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں میں سے کسی کو میڈیسن میں دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ عائشہ کو بھی میڈیسن میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور شاید ماں کی خواہش نہ ہوتی تو وہ بھی میڈیسن کے بجائے آرکیٹیکٹ بننا چاہتی، لیکن نورین کی خواہش کو مقدم سمجھتے ہوئے اس نے زندگی کے بہت سارے مقاصد بدل دیے تھے۔ شاید کہیں وہ اپنی ماں کی وہ خفگی بھی دور کرنا چاہتی تھی جو بار بار امریکہ جا کر بھی وہاں ایڈجسٹ نہ ہونے اور پھر واپس آنے پر وہ اپنی ماں کے دل میں پیدا کرتی رہی تھی۔ نورین اس لیے بھی اسے میڈیسن پڑھانا چاہتی تھیں کیونکہ ان کا خیال تھا
اگر عائشہ کو دوبارہ کبھی امریکہ آنا پڑا تو اس کے پاس ایک اچھی پروفیشنل ڈگری ہوگی، تو اسے نوکری کے مسئلے نہیں ہوں گے۔ میڈیکل پڑھانے کا وہ خواب جو نورین نے اس کے لیے دیکھا تھا، وہ عائشہ عابدین کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب ثابت ہوا تھا۔ وہ اگلی صبح پھر ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ بچوں کو اسکول گئے ابھی صرف گھنٹہ ہی ہوا تھا اور امامہ نے لانڈری سے کپڑے نکال کر چند منٹ پہلے ڈرائر میں ڈالے تھے۔ اسے آج گیراج صاف کرنا تھا اور بیل بجنے پر اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکلی تھی تو اس نے ایرک کو اپنے سامنے کھڑا پایا تھا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا تھا لیکن وہ دروازے سے ہٹی نہیں تھی۔ ایرک نے ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا تھا جو اس نے انہی سے سیکھا تھا۔ امامہ نے سلام کا جواب دیا لیکن وہ پھر بھی وہیں کھڑی رہی تھی، راستہ روکے اور اس پر نظریں جمائے۔ آپ اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ ایرک نے بالآخر کہا۔ تم اسکول نہیں گئے؟ امامہ نے اس کا سوال گول کرتے ہوئے جواباً اس سے پوچھا۔ نو۔ دراصل ایرک نے چند لمحے کوئی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر وہی جواب دیا جو وہ سمجھ رہی تھی۔ کیوں؟ میری طبیعت خراب ہے، ایرک نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یک دم نرم پڑی۔ مجھے لگتا ہے مجھے کینسر ہے، ایرک نے بے حد اطمینان کے ساتھ کہا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ فار گاڈ سیک، اس نے بالآخر اپنے حواس پر قابو پایا۔ جو بھی منہ میں آئے بول دیتے ہو، سوچتے نہیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں، ایسے ہوتا ہے کینسر۔ وہ اسے ڈانٹتی ہی چلی گئی۔ ایرک کو مایوسی ہوئی۔ اسے امامہ سے ہمدردی کی توقع تھی جو پہلے ملتی رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا مجھے کینسر نہیں ہے؟ اس نے بالآخر امامہ سے کہا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی شکل بے حد معصوم تھی، چاکلیٹ براؤن چمکدار ریشمی بال جو کنگھی کیے بغیر بکھرے ہوئے تھے اور اسی رنگ کی آنکھیں جو پہلے شرارت سے چمکتی رہتی تھیں۔ اب ان میں ایک الجھن بھری اداسی تھی۔ امامہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ جواب دے سکتی تھی لیکن 11 سال کے اس بچے کو کیا جواب دیتی جو پہلے ہی زندگی کے سبق سیکھ نہیں پا رہا تھا۔ خاموشی سے اس نے راستہ چھوڑا اور ایپرن کی ڈوریاں کمر کے گرد کستے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ ایرک نے اندر آتے ہوئے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، یوں جیسے وہ اس کا اپنا گھر تھا۔ پھر وہ بھی لاؤنج میں آ گیا تھا۔ امامہ کچن کاؤنٹر پر بیکنگ کا بہت سا سامان پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ کاؤنٹر پر پڑے سیل فون سے کسی سورت کی تلاوت ہو رہی تھی جو وہ کام کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ ایرک نے بھی لاؤنج میں آ کر کمرے میں بلند ہونے والی آیات کی آواز سنی۔ چند لمحوں کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کھڑا رہے، بیٹھ جائے، بات کرے یا نہ کرے۔ اس نے جبرائیل کو کئی بار تلاوت کرتے سنا تھا اور وہ جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا کوئی اور بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے آس پاس کوئی اور اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ ایرک فیصلہ نہیں کر پایا کہ سیل فون پر چلنے والی تلاوت کے دوران اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی یہ مشکل امامہ نے آسان کی۔ اس نے سیل فون پر وہ تلاوت بند کر دی۔ جبرائیل کی آواز ہے؟ ایرک نے جیسے تصدیق والے انداز میں پوچھا۔ ہاں، بہت پیاری ہے۔ امامہ اس بار مسکرائی۔ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں یہ قرآن۔ ایرک نے جیسے اس سنائی دینے والی چیز کے لیے بالآخر موزوں لفظ تلاش کیا۔ امامہ خاموش رہی۔ میں سیکھ سکتا ہوں کیا؟ اس نے امامہ کو خاموش پا کر سوال کیا، ایک اور عجیب سوال۔ امامہ نے سوچا کبھی کبھی اس کے سوال بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اسے غلط فہمی تھی کہ اسے مشکل میں ڈالنے والے سارے سوال صرف حمین کے پاس ہی تھے۔ دلچسپی ہو تو سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے جواب کو حتی المقدور مناسب کر کے پیش کیا۔ آپ سکھا سکتی ہیں؟ اس کا اگلا سوال اس سے بھی زیادہ گھما دینے والا تھا۔ نہیں، میں نہیں سکھا سکتی، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ مطلب سمجھا تھا، نیت نہیں۔ جبرائیل سکھا سکتا ہے؟ اس نے متبادل حل پیش کیا۔ وہ بہت مصروف ہے، اسے ہائی اسکول ختم کرنا ہے اس سال۔
امامہ نے جیسے بہانہ پیش کیا، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ ایرک کے پاس بھی متبادل حل تھا۔ امامہ نے اس بار اس گفتگو سے بچنے کے لیے ایک کیبنٹ کھول کر کچھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایرک نے اس موضوع گفتگو میں اس کی عدم دلچسپی محسوس کرتے ہوئے موضوع بدلنے کی کوشش کا آغاز کیا۔ ہمین اپنے بیڈ روم میں کیوں نہیں لے گیا اسے؟ وہ اب لاؤنج کے درمیان رکھی میز پر پڑی ہمین کی اسپیلنگ بی ٹرافی کی طرف متوجہ تھا۔ امامہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آج اس کے کچھ دوست مدعو ہیں یہاں گھر پر، انہیں کو دکھانے کے لیے رکھی ہے۔ اس نے انڈوں کی ٹوکری سے ایک انڈا نکالتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، پارٹی ہے؟ ایرک نے خوشی کا اظہار کیا، یا کم از کم خوش دکھائی دینے کی کوشش کی۔ میں انوائٹڈ ہوں کیا؟ اس نے اگلے جملے کو پھر سوال میں بدلا۔ وہ ایک پیالے میں انڈے توڑ کر ڈالتے ڈالتے رکی۔ تم پہلے ہی یہاں ہو۔ خوش مزاجی سے کہے گئے اس جملے میں ایسا کچھ نہیں تھا جو ایرک کو برا لگتا، لیکن اسے برا لگا تھا۔ آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا؟ لاؤنج کے درمیان میں کھڑے کھڑے اس نے امامہ سے پوچھا۔ جھوٹ بول کر آنا اچھا نہیں لگتا۔ اس بار اس کے جواب نے چند لمحوں کے لیے ایرک کو لاجواب کیا۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے امامہ کو دیکھا، پھر اس ٹرافی کو جو درمیانی سینٹر پر پڑی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کس جھوٹ کا ذکر کر رہی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ تھا کل رات ہونے والے واقعے کے بعد امامہ اس سے یہ ضرور کہتی۔ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، کم از کم اتنا تو۔ انڈے پھینکتے ہوئے امامہ نے کچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ ریڈ ٹی شرٹ اور نیلی جینز کے ساتھ، جوگرز پہنے، بکھرے بالوں کے ساتھ، سر جھکائے، دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے، ایک جوگر کی نوک سے فرش کو رگڑتے ہوئے۔ وہ پتہ نہیں گہری سوچ میں تھا یا شرمندگی میں۔ امامہ کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ ناشتہ کیا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ایرک نے نفی میں سر ہلایا۔ امامہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ ناشتہ کرے گا یا نہیں، وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی۔ ایرک کو بھی پتہ تھا وہ کیا کر رہی ہے۔ آپ مجھے پیٹی بناتے ہیں، وہ جانتی تھی۔ وہ پراٹھا کھانا چاہتا تھا۔ وہ ان کے گھر کئی بار پراٹھا کھا چکا تھا۔ میں اسے وہاں لگا دیتا ہوں۔ ایرک نے درمیانی سینٹر پر ٹرافی کے برابر میں پڑے سرٹیفکیٹ کو اٹھائے ہوئے اسے دیوار پر لگانے کی پیشکش کی۔ وہ جیسے اپنے اور امامہ کے درمیان ملاقات کے شروع میں ہی آنے والی تلخی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، مت لگاؤ۔ امامہ نے اسے روکا۔ کیوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ آپ کو فخر نہیں ہے امین پر؟ وہ اس کی بات پر کچن میں کام کرتے کرتے ہنسی۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اگر وہ اپنے بچوں کے سرٹیفکیٹس، ٹرافیاں اور اعزازات کو اپنے گھر کی دیواروں پر لگاتی تو اس کے گھر میں کوئی جگہ خالی نہ بچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی ہی قابل اولاد دی تھی۔ ہمین کے پاپا کو پسند نہیں ہے یہ، اس نے پراٹھے کے لیے پیڑا بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ متجسس ہوا۔ یہ اپنے کارناموں کی نشانیوں کو ہر وقت دیواروں پر لٹکا دیکھیں گے آتے جاتے ہوئے، تو ان کے دماغوں کو ساتویں آسمان سے کیسے نیچے اتاریں گے ہم؟ اسے سالار کی بات یاد آئی تھی جو اس نے پہلی بار جبرائیل کے کسی سرٹیفکیٹ کو دیوار پر لگانے کی اس کی کوشش کے جواب میں کہی تھی۔ کوئی کتنی بھی بڑی اچیومنٹ والا دن ہو، 24 گھنٹے کے بعد ماضی بن جاتا ہے، اور ماضی کے ڈھنڈورے پیٹنے والے لوگ کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اس نے سالار کی بات مینون دہرائی تھی۔ پتہ نہیں ایرک کی سمجھ میں آئی تھی یا نہیں، لیکن اس نے مزید کسی سوال کے بغیر وہ سرٹیفکیٹ اسی میز پر رکھ دیا تھا۔ مسز سالار، آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ وہ اس کے اگلے سوال پر بری طرح چونکی۔ سب تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، پھر میں تمہیں پسند کیوں نہیں کروں گی؟ اس نے بڑے تحمل سے اسے سمجھایا۔ آپ مجھے اڈاپٹ کر سکتی ہیں؟ اگلا سوال اتنا اچانک تھا کہ وہ پراٹھا بھول کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔
پھر وہ ہنس پڑی تھی۔ ایرک کو اس کی ہنسی اچھی نہیں لگی۔ ایرک، تمہاری ممی ہیں، 2 بہن بھائی ہیں، ایک فیملی ہے، پلیز۔ ایرک نے کچھ بےتابی سے اس کی بات کاٹ کر جیسے پلیز کہہ کر اس کی منت کی تھی۔ تمہاری ممی تم سے بہت پیار کرتی ہیں ایرک، وہ کبھی بھی تمہیں کسی دوسرے کو نہیں دیں گی، اور تمہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ امامہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ممی کے پاس ایک بوائے فرینڈ ہے، وہ جلد ہی ان سے شادی بھی کر لیں گی، کیا آپ تب مجھے اڈاپٹ کر سکتی ہیں؟ اس نے جیسے اس مسئلے کا بھی حل نکالا تھا۔ تم کیوں چاہتے ہو ہمارے پاس آنا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ کیونکہ مجھے گھر لگتا ہے۔ بہت مختصر جملے میں اس بچے کا ہر نفسیاتی مسئلہ چھپا تھا۔ وہ کس تلاش میں کہاں کہاں پھر رہا تھا۔ امامہ کا دل اور پگھلا۔ مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے کبھی نہیں کھلتے۔ تم اپنی ممی کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنا چاہتے ہو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ امامہ نے جیسے جذباتی بلیک میلنگ کی کوشش کی تھی۔ ممی مجھے چھوڑ دیں گی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، ان کا بوائے فرینڈ ہے۔ ایرک کے پاس اس جذباتی حربے کا جواب تھا۔ وہ شادی کر لیں، بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے لگیں، کچھ بھی ہو، تم ان کے بیٹے ہی رہو گے، تم سے ان کی محبت کم نہیں ہوگی۔ وہ تمہیں اور تمہارے دونوں بہن بھائیوں کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتی۔ اس نے کیرولین کی وکالت کر کے ایرک کی مایوسی کو جیسے اور بڑھایا۔ میں عنایہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اگلے جملے نے امامہ کا دماغ جیسے گھما دیا تھا۔ وہ اگلے کئی لمحے بول نہیں سکی تھی۔ وہ ان لوگوں سے اٹیچڈ تھا، ان لوگوں کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ اس طرح اس انداز میں ان کے خاندان کا حصہ بننے کا سوچ سکتا تھا، اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس نے بالآخر اس سے کہا۔ کیوں؟ وہ بےتاب ہوا۔ تم ابھی اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے بہت چھوٹے ہو۔ اسے اس سے زیادہ مناسب جواب نہیں سوچا تھا۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب شادی کر سکتا ہوں اس سے؟ نہیں، اس بار اس نے صاف گوئی سے کہا۔ کیوں؟ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہیں اتنا پسند نہ کرتی ہو کہ تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے۔ ایرک کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ کیا اس نے آپ سے ایسا کہا؟ اس نے ایک بچکانہ سوال کیا تھا۔ نہیں، اس نے مجھ سے نہیں کہا۔ وہ بہت چھوٹی ہے، تمہیں پسند یا ناپسند کرنے کے بارے میں وہ ابھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں ایرک، کہ اس طرح کی باتیں کرنا اور سوچنا چھوڑ دو، ورنہ شاید ہمارے لیے تم سے ملنا جلنا ممکن نہیں رہے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ترش ہوئی تھی، اور یہ ضروری تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ ایسی کوئی بات عنایہ سے بھی کرے۔ آپ مجھ سے خفا نہ ہو، اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو میں عنایہ سے شادی نہیں کروں گا، لیکن میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ایرک اس کی خفگی سے کچھ پریشان ہوا، لیکن پھر بھی اسے اپنے دل کی کیفیت بتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ بے اختیار لمبی سانس لے کر رہ گئی۔ وہ اس معاشرے کے وہ چیلنجز تھے جو اس سمیت ہر مسلمان ماں کو ڈراتے تھے۔ تم کیا کر سکتے ہو عنایہ کے لیے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے ایرک سے پوچھا۔ سب کچھ، اسے وہی جواب ملا جس کی اسے توقع تھی۔ اوکے، پھر اسکول جاؤ باقاعدگی سے، دل لگا کر پڑھو، اپنا کوئی کریئر بناؤ۔ عنایہ کسی ایسے لڑکے کو تو کبھی پسند نہیں کر سکتی جو باقاعدگی سے اسکول نہ جاتا ہو، اپنی ماں کی بات نہ مانتا ہو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ نہ کرتا ہو، جو اسٹڈیز کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہ ہو، اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہو۔ ایرک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ امامہ نے جیسے 2 سیکنڈز میں اس کی زندگی کی پہلی محبت کا تیا پانچا کر دیا تھا۔ وہاں ایک دم خاموشی چھائی تھی۔ امامہ اب بھی کچن کے کام میں مصروف تھی۔ ایرک کا ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر اس نے امامہ سے کہا،
میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. یہ بہت اچھا ہوگا ایرک، لیکن اس کے ساتھ تمہیں ایک اور وعدہ بھی کرنا ہے مجھ سے. کیا؟ بول جا. جب تک تم ہائی اسکول پاس کر کے یونیورسٹی میں نہیں چلے جاتے تم عنایہ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرو گے. میں نہیں چاہتی وہ تم سے مکمل طور پر خفا ہو جائے. میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا ہی کروں گا. ایرک نے بھی اسی سنجیدگی سے امامہ سے کہا تھا جس سنجیدگی سے وہ اس سے بات کر رہی تھی. وہ اپنا چھری اور کانٹا پکڑے کرسی پر بیٹھا پراٹھا کھانے کی تیاری میں تھا. اور جب تک تم یونیورسٹی نہیں پہنچ جاتے ہم دوبارہ اس ایشو پر بات نہیں کریں گے. محبت، شادی، عنایہ. امامہ نے جیسے ان 3 چیزوں کے گرد ریڈ زون لگاتے ہوئے سے کہا تھا. وہ معمول کی طرح یہ بات بھی مان گیا تھا. امامہ کا خیال تھا اس نے حفاظتی بند باندھ دیا تھا. تھوڑا عرصہ مزید گزر جانے پر وہ اپنے باپ کی موت کو بھول جانے کے بعد ٹھیک ہو جاتا. اس سے عنایہ اور اس سے متعلقہ ہونے والی ساری گفتگو بھول جاتا. اس نے ایرک کی اس بات چیت کو ایک امریکن بچے کی بچکانہ گفتگو سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی. اسے اندازہ نہیں تھا ایرک ایک عام امریکن بچہ نہیں تھا. احسن سعد کا باپ اس بات پر ہمیشہ فخر کرتا تھا کہ اس کا بیٹا آج کے زمانے میں پاکستان کے بہترین انگلش میڈیم اور کو ایجوکیشن اداروں میں پڑھنے کے باوجود ایک سچا اور پکا مسلمان تھا. داڑھی رکھتا تھا، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا، حج اور عمرے کی سعادت اپنے شوق سے حاصل کر چکا تھا. لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا، کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں تھا جو حرام تھی، اور ماں باپ کا فرما بردار تھا. دن کو دن اور رات کو رات کہنے والی سعادت مندی، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں شروع سے اب تک اس نے اسکالرشپ حاصل کی تھی. صرف وہی نہیں، ان کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی جو بڑے بھائی ہی کی طرح دینی طور پر بعمل ہونے کے ساتھ ساتھ پوزیشن ہولڈرز تھیں. آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. بائے بائے.